یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ حاجی لوگ حج پہ اللہ کو منانے گئے ہوئے نا، حاجی لوگ حج پہ اللہ کو منانے گئے ہوئے ہیں، یقیناً وہ وہاں منتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، تو ہم یہاں منتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں یہاں بھی نصیب ہو جائیں گی اور یہاں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان رحمتی وسعت كل شيء، وقال الله تعالى في مقام آخر لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو میں بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بڑی چاہت اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ والوں کی صحبت اور ان کی مجالس میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ہر بندے کو اپنے طور پر سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ہی سمجھ نہیں آتی جیسے چھوٹے بچوں کو اپنے ماں باپ کی شفقتیں اور محبتیں بچپن میں سمجھ میں نہیں آتی۔ ماں باپ کی محبتیں اور شفقتیں بچپن میں بچوں کو کڑوی لگتی ہیں، ان کی مرضی میں، ان کی ہاں میں ماں باپ اگر شریک ہو جائیں تو وہ اس کو پیار سمجھتے ہیں، اور اگر والدین اپنی سمجھ اور اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے بچوں کے لیے تو فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کا بھلا سوچتے ہیں، تو چونکہ ان کی عقل تھوڑی ہے، ان کی سمجھ تھوڑی ہے، ان کا تجربہ تھوڑا ہے، تو ماں باپ کی شفقت ان بچوں کو سمجھ آتی نہیں۔ گرمی کے موسم میں عام طور پر دیہات کے علاقے میں گھروں میں کھانے کی جو میٹھی چیز ہوتی ہے تو وہ گڑ ہوتا ہے، تو گرمی کے موسم میں گڑ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جسم میں اور گرمی پیدا ہوتی ہے، اور خون کے اندر مٹھاس پیدا ہونے کی وجہ سے
عام طور پر بچوں کو پھوڑے پھنسی نکلتے ہیں. کس قدر حیرانگی کی بات ہے کہ انتہا کی شفقت اور محبت ہے اور اپنے بچے کو ماں باپ گڑ کھانے سے منع کر رہے ہیں. اور اس وقت جب ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں ساتھ میں ان کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا ہم تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے. تو بچے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ بھی آپ سے ہمیں بہت پیار ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ مجھے گڑ بھی نہیں کھانا ہے. ایک طرف امی کہتی ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور دوسری طرف مجھے امی باہر جانے بھی نہیں دیتی، مجھے گھر میں قیدی بنا رکھا ہے. ایک طرف ابو کہتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیارے لگتے ہو، اور دوسری طرف ابو مجھے کان سے پکڑ کے اسکول چھوڑا. اس کی سمجھ اور اس کی عقل کے مطابق جو پیار کا پیمانہ ہے، جو پیار کا انداز ہے، وہ اور ماں باپ کی محبت اور شفقت بالکل مطابقت نہیں کرتی. یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ میرے لیے اچھے نہیں ہیں. چنانچہ وہ بچہ اپنی اس ناسمجھی کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ بغاوت پر اتر آتا ہے، ضد کرنا شروع کر دے گا، لڑنا شروع کر دے گا، مقابلہ شروع کر دے گا، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرے گا، بات کے پورا نہ ہونے پر بات بات پہ جھگڑے گا، لڑائی کرے گا، روٹھ جائے گا. اور مزید جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا تو اس کی یہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ اس کے دل دماغ پہ یہ بات ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ پورے محلے سے پیار کرتا ہے، اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے. دوستوں میں بیٹھ کے ان کو کہتا ہے بس میرے ابو ایسے ہیں، انہوں نے میرے پر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہوا ہے، اور بہت مجھے پریشان کرتے ہیں، اور میری امی بھی مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، اور میرے ابو بھی میرے ساتھ ایسے کرتے رہتے ہیں. اس نادان کو کون بتائے کہ پورے جہان میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے یہی ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے لفظ کہاں سے لائیں، اس بچے کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے وہ انداز کہاں سے لائیں، وہ عقل کہاں سے لائیں. ماں باپ گھنٹوں بیٹھ کے سمجھاتے ہیں بیٹا ہم تمہارا بھلا کرتے ہیں، بیٹا ہم تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں. گھنٹوں ماں باپ کا یہ سمجھانا اس کی نظر میں ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ایک میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی روشنی میں ہم اگر غور کریں تو ہمیں پروردگار اپنا پیار جتلاتے ہیں اور اپنا پیار اپنے بندوں کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنے پیار کا اظہار کرتے کرتے قرآن کے 30 پارے نازل کیے ہیں. میرے بندوں میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرے بندوں میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور بندے ہیں کہ ان کو اللہ کے پیار کے بات پہ یقین ہی نہیں آتا، کہتے ہیں عجیب پیار ہے. کبھی کبھی ہمیں روزہ رکھنے کا کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں نماز کی پابندی کی جاتی ہے، کبھی فلاں کبھی فلاں، ہر بات پہ روک ٹوک ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، یہ ناجائز یہ حرام یہ غلط. تو یہ عجیب پیار ہے. کیونکہ اللہ کا پیار سمجھ میں نہیں آتا. غور فرمائیے گا، اللہ کا پیار سمجھ میں نہیں آتا، انسان اللہ کی بغاوت کی طرف اتر پڑتا ہے، اور اتنا باغی ہو جاتا ہے، اتنا باغی ہو جاتا ہے کہ کھلے طور پر اللہ کے خلاف زبان چلاتا ہے. اور یہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی نماز. اتنا بعض دفعہ بیزار ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی یہ بات کہہ دے نا کہ بھائی یہ معاملہ دین میں ایسا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، دین کا حکم ہے،
آگے سے غصے سے کہتا رکھ پھرے شریعت اپنی. آج یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں. چھوٹے بچے تھے نا تو ریت کی ڈھیری پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، تو ریت کے اندر اپنا پاؤں گھسیڑ دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ریت کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اور کچھ دیر کے بعد وہ ریت جم جاتی تھی اور اپنا پاؤں وہاں سے کھسکا لیتے تھے اور پھر خوشی سے اچھل کر بتاتے تھے دیکھو میں نے گھر بنایا. اب اس گھر کے اوپر وہ باقی بچوں کے سامنے فخر کرتا تھا میں نے گھر بنایا. لیکن جب اس کی خوشی زیادہ ہی بڑھ جاتی تھی تو کوئی شریر بچہ جو ہے وہ آ کے اس کو لات مارتا اور اس کا گھر توڑ دیتا، اور یہ اس کی وجہ سے رو دیتا تھا میں نے گھر بنایا اور اس نے توڑ دیا. اب اس بچے سے کوئی پوچھے اس گھر کے بننے میں لاگت کیا آئی ہے، قوت کیا لگی ہے، طاقت کیا صرف ہوئی ہے، خرچہ کتنا آیا ہے، جواب میں کچھ بھی نہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے جو ایک بندہ بنایا ہے، ایک ایک بندے کی پیدائش اور اس کی پرورش اور اس کے پروان اور اس کے جوانی اور اس کی صحت اور زندگی کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اگر میں یوں کہوں تو یہ پوری دنیا کا مال متاع خرچ کر کے کسی ایک بندے کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے پوری دنیا کا مال و متاع لگا کے ایک بندے پر خرچ ہونے والی چیزوں کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر ہر بندے کو زندگی میں سورج کی ضرورت ہے. سورج کی قیمت کون ادا کرے؟ چاند کی ضرورت ہے. چاند کی قیمت کون ادا کرے؟ کون بنائے گا چاند کو؟ چاند کی روشنی میں رکھا ہوا اثر کون پیدا کرے گا؟ سورج کے اندر رکھے ہوئے اثرات کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ کی دھرتی سے اللہ کے خزانوں سے پانی نہ لیا جائے، بندے کو کہا جائے یہ خرید کر لاؤ، کہاں سے لائے گا؟ یہ آکسیجن جو اللہ نے جہان میں رکھی ہوئی ہے، ایک لمحے کے لیے چند سیکنڈوں کے لیے اگر یہ ختم ہو جائے ساری انسانیت تہس نہس ہو جائے گی. یہ خزانے جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں یہ آکسیجن لائیں کہاں سے لائیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے جسم کے اندر جو رگیں استعمال ہوئی ہیں، باریک باریک وینیں استعمال ہوئی ہیں، اگر ایک کو دوسری کے ساتھ گانٹھا جائے، وائرنگ جو اللہ نے پورے وجود کے اندر کی ہوئی ہے، جو لوگ اپنا مکان بناتے ہیں وہاں الیکٹریشین کو بلاتے ہیں اور وائرنگ کرواتے ہیں، تارے لگاتے ہیں، ان سے پوچھیں کتنا وہاں پہ محنت ہوتی ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے. وہ تو ایک مکان ہے، یہ چھوٹا سا انسان ہے، اس کے اندر اللہ نے جو وائرنگ کی ہوئی ہے اور وہ اتنی باریک ہے اور اتنی نفیس ہے اور وہ اتنی قیمتی ہے، ایک تار اگر شارٹ ہو جائے تو بندے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اللہ نے وہ وائرنگ انسان کے اندر کی ہے، فرمایا اگر اس کو ایک کو دوسری سے، دوسری کو تیسری سے گانٹھا جائے تو یہ تار اتنی لمبی بنتی ہے پوری زمین کا 2 دفعہ چکر کاٹا جا سکتا ہے. لیکن اس بندے کو کون یقین دلائے کہ جس نے تیرے وجود میں ایسی وائرنگ کی ہے، جس نے تیرے وجود کا ایسا نقشہ بنایا ہے، جس نے تیرے وجود میں ایسی مشینریاں لگائی ہیں، جس نے تجھے دیکھنے کے لیے نور دیا ہے، جس نے تجھے سوچنے، پرکھنے، سمجھنے اور تمیز کرنے کے لیے عقل دی ہے، جس نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، جس نے تجھے کان دیے ہیں، جس نے تجھے ایسی شکل دی ہے کہ تو کئی کئی گھنٹے اپنے شیشے کے سامنے اپنی شکل پہ خود فریفتہ ہوتا رہتا ہے. کون سمجھائے کہ بندے اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے؟ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک
بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك یا ایھا الانسان، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس کریم رب کے بارے میں، اس مہربان اور اس جو ہے وہ شفقتوں کرنے والے، رحمتیں کرنے والے اور بڑے ہی نزاکتوں اور بڑے ہی لاڈ اور پیار سے تجھے پالنے والے پروردگار کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا اور بے ڈھنگا اور بے تکا اور بے ترتیبہ پیدا نہیں کیا، بڑی ترتیب سے۔ کبھی تو نے انجینئرنگ پڑھی ہوتی، تجھے اندازہ ہوتا کہ یہ دو آنکھوں کی موٹائی، لمبائی، ان کی چوڑائی کیسے ناپ کے پوری کی ہوئی ہے، یہ کانوں کی لمبائی چوڑائی کیسے پوری ہے، ناک کے نتنے کیسے برابر ہیں، یہ تیرے چہرے پہ اگنے والے بال کتنی ترتیب سے اگے ہوئے ہیں، تیرے سر کے اوپر بال کس ترتیب سے ہیں۔ ایک جگہ پہ جا کے وہ بالوں کی حد لمٹ ختم ہوتی ہے، آگے سے بالکل صاف شفاف ماتھا اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سر پہ اگ سکتے ہیں، ماتھے پہ نہیں اگ سکتے۔ یہ پلکوں کے کناروں پہ بال اگ سکتے ہیں، یہ بھووں پہ اگ سکتے ہیں، آنکھ کے اندر نہیں اگ سکتے۔ ایک آنکھ کے اندر بال چلا جائے تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ یہ لبوں پر، ہونٹوں پر بال اگ سکتے ہیں، اندر زبان پہ بھی تو اگ سکتے ہیں، لیکن انسان کو کون سمجھائے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، ہاں جس نے اپنا پیار جتلانا ہوتا ہے، غور کیجئے ذرا میری طرف، جس نے اپنا پیار جتلانا ہوتا ہے، اپنے پیار کو کھولنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، تو وہ بھائی یا تو بول کے بتائے گا یا وہ خط لکھ کے بتائے گا کہ مجھے تم سے کتنا پیار ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے نام خط لکھے اور ان خطوں کا نام اللہ کا قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ حیران ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ قرآن اگر کوئی مسلمان پڑھے سمجھے تو یہ قرآن اس مسلمان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، اور اس قرآن کو اگر کوئی کافر پڑھے تو یہ قرآن اس کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کی محبت کے اس خط کو پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، ڈگریاں حاصل کر لی، طرح طرح کے جو ہے وہ ڈپلومے کر لیے، طرح طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو پڑھ لیا اور جہان بھر کی چیزوں کو دیکھ لیا، اپنے پیدا کرنے والے رب کا اس محبت نامہ نہ پڑھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انسان اللہ سے بہت دور ہے، اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ جن ماں باپ کے گھر میں پل بڑھ کے جوان ہو جاتا ہے، اپنے باپ کے مزاج کو نہیں جانتا، اپنی ماں کے مزاج کو نہیں جانتا، اپنے باپ کو مزاج کو سمجھ نہ سکا کہ اس نے مجھے کس کس رنگ میں مجھ سے پیار کیا ہے، وہ مجھے پڑھانے کے لیے کیسی محنت مزدوریاں کیا کرتا تھا، ماں کی مہربانیوں کو، شفقتوں کو، پیار کو سمجھ نہ سکا کہ میری ماں مجھے پالنے کے لیے کیسے کیسے جوکھ برداشت کرتی تھی، لوگوں کے برتن مانجتی تھی، صفائیاں کرتی تھی، اور گھر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے بھنگن اور دھوبن بنا کے رکھ دیا تھا، اور میری خاطر جو ہے وہ ساری زندگی اس نے گزار دی، اور میں آج تک اپنی ماں کو سمجھ نہ سکا۔ ارے بے وفا بندے، تو اپنی اماں کو نہ سمجھا، تو اپنے ابا کو نہ سمجھا، تو نے اپنے رب کو کیا سمجھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو اس کے اوپر مہربانیاں کرنے والے، احسان کرنے والے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، ان کو تو راضی کر نہ سکا، اور جو آنکھوں سے اوجھل پروردگار ہے یہ اس کو کیا راضی کرے؟ آج کا انسان
اپنی خواہشات کا ایسا پجاری بن گیا ہے، بس اس کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، بس اس کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جو میرے دل میں بات آ رہی ہے، جو میری چاہت ہے، جو میری خواہش ہے، بس وہ پوری ہو جائے۔ ابا اس وقت تک اچھا ہے جب تک اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہے، اماں اس وقت تک اچھی ہے جب تک اس کی مرضیاں پوری کرتے رہے، اور رب بھی اس وقت تک رب ہے جب تک بندے کی ہر بات کو پورا کرتا رہے۔ اس کو کسی کی بات پوری کرنی نہیں آتی۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹے سجدے کرتے ہیں، تو اس میں بھی ذرا ہم کبھی غور کریں نا، ہم وہ سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، یا کہ ہم سجدہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ سجدہ کروں تاکہ میری بات پوری ہو جائے۔ اپنی بات کو پورا کروانے کے لیے لوگوں کے تلوے بھی چاٹ لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے لوگ دوسروں کی چاپلوسیاں بھی کر لیتے ہیں۔ تو انسان اپنے رب کے ساتھ بھی اپنا تعلق اس لیے رکھے ہوئے، جو رکھا ہوا ہے، جو جس نے رکھا ہوا ہے وہ بھی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ میری خواہشات پوری ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ نہیں ہوتی تو وہ بد دل ہوا ہوتا ہے، بد زن ہوا ہوتا ہے، بد زبان ہوا ہوتا ہے، اور وہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے جی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے تسبیحیں پڑھی ہیں، ذکر اذکار بڑے کیے ہیں، وہ سنتا ہی نہیں۔ دیکھا، پتہ چل گیا نا کیا مطلب؟ میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا، جو میں کہتا وہ مان جاتا۔ تو اپنی منوانے کا جذبہ، اپنی خواہش ہے، اپنا شوق ہے، اپنی طبیعت ہے، حتیٰ کہ دین بھی اگر اپنے مزاج کے مطابق ہو تو دین کو مانیں گے، اور جہاں دیکھیں گے کہ دین ہمارے مزاج سے ٹکرا رہا ہے، اور جی بس ٹھیک ہے، پھر ہم کسی اور سے پوچھ لیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بیوی سے جھگڑا ہوا، اور فرمائیے گا، جب بیوی سے جھگڑا ہوا تب تو نہ پوچھا کہ میں بیوی کو طلاق کیسے دوں؟ جب بیوی سے جھگڑا ہوا تب نہ پوچھا کہ میں طلاق کیسے دوں، کسی عالم سے پوچھ لوں۔ ہاں، جب بعد میں سوچ آئی کہ میں نے اس کو بیوی بنا کے رکھنا ہے، ایک عالم سے پوچھا جی میری بیوی رہی؟ اس نے کہا نہیں، کہتا پھر میں دوسرے سے پوچھ لوں۔ جو یہ کہے گا کہ یہ تیری ہے میں اس کی بات کو مان لوں گا، ویسے وہ وہابی تھا، ویسے وہ گستاخ تھا، ویسے وہ فلانا تھا، لیکن چونکہ اس نے مسئلہ میرے مزاج کے مطابق کیا ہے لہٰذا یہ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دین کو دین نہیں مانا، ہم نے دین کو اس وقت مانا جب دین ہمارے مزاج کے مطابق ہوا۔ ہم نے اللہ کی بات کو اس وقت مانا جب اللہ کی بات ہماری مرضی کی ہوئی۔ ہم رسول اللہ کی بات کو اس وقت مانا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری مرضی کی ہوئی۔ کھانے کے بعد کہتے ہیں جی میٹھا کھانا سنت ہے نا، تو سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ آنکھوں میں حیا پیدا کرنا سنت نہیں ہے؟ بڑوں کا ادب اور احترام کرنا سنت نہیں ہے؟ ماں کی تعظیم کرنا سنت نہیں ہے؟ اپنی بہن کو عزت دینا سنت نہیں ہے؟ کوئی سنت نہیں یاد آئی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ ارے ہم سے تو جانور اچھا ہے، بھینس اپنے مالک کو پہچان جاتی ہے، بکری اپنے مالک کو پہچان جاتی ہے، اور تو کیا، اور گدھا اور کھوتا وہ اپنے مالک کو پہچان جاتا ہے، کتا اپنے مالک کو پہچان جاتا ہے۔ ارے تیری ڈگریاں، تیرے ڈپلومے، تیری عقل، تیری سمجھ کس کام کی ہے کہ جس کی ساری زندگی تو نے نعمتیں کھائی ہیں تو ساری زندگی اس کو پہچان ہی نہیں سکا۔ اللہ مسلسل مہربانیاں کیے جا رہے ہیں، مسلسل عنایتیں کیے جا رہے ہیں، مسلسل فضل کیے جا رہے ہیں، اور ہضم بھی کر رہا ہے، اس کو وصول بھی کر رہا ہے، اور اس کی مہربانیوں کو مانتا بھی نہیں۔ کہتا ہے میری فصل اتنی نہیں ہوئی نا، اگر وہ اتنا ہی مہربان ہے تو پھر اتنی فصل ہو جاتی۔ یہ تو سوچ رہا ہے، یہ کیوں نہیں سوچ رہا وہ مہربان ہے، تب تو اس نے مجھے ہوا دی ہوئی ہے،
تب تو وہ مجھے روز پانی دے رہا ہے، تب تو وہ مجھے کھانے کو دے رہا ہے، تب تو وہ مجھے بینائی دے رہا ہے، تب تو وہ مجھے بولنے کی طاقت دے رہا ہے، تب تو اس نے میرے جسم میں وجود رکھا جو ہے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے، تب تو اس نے جو ہے وہ مجھے بیوی بچے دیے، تب تو اس نے مجھے بہن بھائی دیے، تب تو اس نے مجھے رشتہ دار دیے، تب تو وہ روزانہ سورج کو طلوع کرتا ہے اور وہ موسم کے جو ہے وہ نظام کو چلا رہا ہے، یہ سارا کچھ وہ مجھے دے رہا ہے۔ اگر 4% اس نے مجھے کم دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس نے یہی بہتر جانا ہوگا۔ نہیں، میری پلیٹ کیوں بھری ہوئی نہیں ہے؟ تاڑتا رہتا ہے، بچپن میں بھائیوں کے ساتھ مقابلے کر کر کے ماں کو برا بھلا کہتا رہا، امی اس کو یہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو بازار لے گئی مجھے کیوں نہیں لے گئی۔ یہ عادت ایسی بن گئی کہ بعد میں پھر اپنے رب کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا، اللہ اس کو تو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کی اتنی زمین، اس کے اتنے رقبے، اس کا اتنا کاروبار، اور اس کا اتنا پیسہ، اور اس کا فلاں، اور مجھے نہیں دیا۔ کاش کہ تجھے بچپن میں ماں باپ پہ راضی رہنا آ جاتا تو بڑا ہو کر تجھے خدا پہ راضی رہنا بھی آ جاتا۔ تو نے سیکھا ہی نہیں ہے، بڑوں کے فیصلوں پہ راضی ہونے کا تو نے طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے، تو نے اپنے محسنین، تو نے اپنے مہربانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے کی تو نے بات سیکھی نہیں ہے۔ وہ اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کے تیرے منہ میں ڈالتی رہی اور تو اس کے بارے میں بدگمانیاں دل میں کرتا نا، بس امی میرے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں۔ ارے جب تو اپنی ماں کو یہ کہتا تھا تو نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا اس کے منہ میں لفظوں کا جواب نہیں ہوتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جواب ہوتا تھا۔ اور بچے میں تجھے کیا کیا، میں نے تو تجھے اپنا جگر پلا دیا اور میں نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال دیا، جس بدبو کی وجہ سے سارے گھر کے لوگ تجھے دھکے دے دیتے تھے، دفع ہو جاؤ بدبو آ رہی ہے چلے جاؤ، اس بدبو کو میں بھی تو سونگتی تھی لیکن میں نے کبھی تجھے دھکا نہیں دیا۔ میرا بیٹا ہے، گندگی میں ہے، نجاست میں ہے، اس کو دھو کے سینے سے لگانا میرا ہی کام ہے۔ ساری زندگی تجھے دھو دھو کے اپنے سینے سے لگاتی رہی، تجھے اس کے پیار پہ پھر بھی شک ہی رہا، پکا پکا کے کھلاتی رہی، تجھے اس کے پیار پہ پھر بھی شک ہی رہا۔ تیری لیے وہ اپنے باپ سے جو ہے وہ اپنے تیرے باپ سے وہ تیری خاطر وہ جھڑکیاں کھاتی رہی، تجھے اس کی محبت میں پھر بھی شک ہی رہا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں سے جو ہے وہ تیری خاطر کہ کسی بہن نے تجھ سے زیادہ اس کی سوچ کے مطابق تجھ سے پیار نہیں کیا تھا، اس نے بہن سے ہی بائیکاٹ کر دیا کہ تو نے میرے بیٹے سے جو ہے وہ پیار نہیں کیا، لہذا تم مجھے اچھی نہیں لگتی ہو، تجھے اپنی ماں کے پیار پہ پھر بھی شک ہی رہا۔ اور یہ شک اتنا بڑھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہمیں شک ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھی شک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ نیکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیکوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے، نیکوں کے ساتھ جو پیار ہے وہ اللہ کا اور رنگ کا ہے، گنہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو پیار کرتے ہیں، اگر کسی گنہگار کو سمجھ آ جائے تو وہ اس بات کو سمجھنے کے بعد اللہ کی محبت میں چیخ چیخ کے اپنا سینہ پھاڑ دے گا کہ میں اللہ کے بارے میں ایسا سوچتا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ کے شکوے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ آپ سوچئے، غور فرمائیے کہ اگر وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ ایسا منہ سے لفظ بھی نکالنا مشکل ہے، اگر وہ ہم سے پیار نہیں کرتا تو کیا اس نے اپنے مدنی جیسا نبی دینا تھا ہمیں؟ آپ اندازہ لگائیں نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اپنی کتاب میں تورات میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے خادموں اور ان کے یاروں کا تذکرہ پڑھا ہے، وقت کے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے، کتاب اتری ہے،
اور اللہ رب العزت اس کتاب میں نبی کے خادموں اور ان کے یاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ان کے واقعات اور ان کی صفات کو پڑھ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے ایسی شان والے اور صفات والے یار مجھے دے دے. جواب ملتا ہے موسیٰ تجھے نہیں دوں گا، موسیٰ میں تجھے نہیں دوں گا، یہ یار میں نے اپنے نبی کے لیے رکھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو مانگنے پر خادم نہیں ملے اور ہمیں بن مانگے اللہ نے آقا عطا فرمائے. اور ابھی بھی کہتا ہے جی میرا نصیب اچھا نہیں. اللہ نے تجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا اور اللہ رب العزت اس پر احسان جتلا رہے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. اللہ کیا کیا؟ ہم نے اپنا محبوب تمہاری طرف بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ کہنا چاہتے اگر ہم اپنا نبی نہ بھیجتے تم گائے کا مود پی رہے ہوتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم کھلی گمراہی میں تھے، تمہیں جینے کا کوئی شعور نہیں تھا. تمہیں جینا سکھایا، تمہیں پینا سکھایا، تمہیں کھانا سکھایا، تمہیں پہننا سکھایا، تمہیں اوڑھنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں معاشرت سکھائی، تمہیں جو ہے وہ تجارت سکھائی، تمہیں زراعت سکھائی، تمہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ حتیٰ کہ استنجا سکھایا، غسل سکھایا، کھانا سکھایا. کون سی ایسی بات ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نہیں سکھائی؟ یہ جینے کا جو ہم شعور لیے پھرتے ہیں، جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں، جس کو ہم سمجھداری کہتے ہیں، جس کو ہم عقل مندی کہتے ہیں، جس کو جو ہے ہم دانائی کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری میرے نبی کی عطائی تو ہے. انگریز کو اپنے جو ہے وہ نسب کا پتہ نہیں، اپنی نسل کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ بے ایمان کی کس کی اولاد ہے وہ. اور مسلمان کو دیکھو، اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم پاکیزہ دیا نبی کے صدقے میں، اس کو لباس پاکیزہ دیا نبی کے صدقے میں، اس کو کردار پاکیزہ دیا نبی کے صدقے میں، اس کو اخلاق پاکیزہ دیے نبی کے صدقے میں، اس کو سوچ پاکیزہ دی نبی کے صدقے میں، حتیٰ کہ اس کو خاندان اللہ نے پاکیزہ دیا نبی کے صدقے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا امتی نہ بنایا جاتا تو شاید ہم بھی سارے حرامی ہوتے. ابھی بھی رحمت سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے اتنی رحمت فرمائی. ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے محبوب جی آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اللہ آپ نے رحمت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ جواب ملے گا اس لیے کہ میں بہت پیار کرنے والا ہوں، میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں. اس لیے میں نے جو ان کو زندگی سکھانے کے لیے، ان کو جینا سکھانے کے لیے اور ان کو مرنا سکھانے کے لیے، حتیٰ کہ قبر میں اترنا سکھانے کے لیے جو میں نے نبی بھیجا تو وہ بھی حد سے زیادہ پیار کرنے والا بھیجا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بتا دو میرے بندوں کو میں بڑا بخشنے والا ہوں اور میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں. اچھا
اگر یہ بتا دیں تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو کہے کہ امی اس وقت بہت خوش ہیں، امی اس وقت جو ہے وہ آپ کو جیب خرچ دینا چاہتی ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ بچوں کی طرف پیغام بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی نا کہ آ جائیں اور میں ان کے اوپر نوازش کروں. اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ ڈھونڈ لائیں کہ اگر کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے. کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام دینا کہ بتا دو میرے بندوں کو میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں، سوائے اس کے کہ بندوں جتنے ظلم کر لیے، جرم کر لیے، آ جاؤ سارے ہی معاف کر دوں گا، آ جاؤ سارے ہی معاف کر دوں گا، اور پھر بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں. میں تمہیں اتنی رحمتیں کروں گا، اتنی رحمتیں عطا کروں گا کہ تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسے لگے گا جیسے ہم جنت میں رہتے. اللہ رب العزت کی رحمت کو جاننے کے لیے انسان کو اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. کوئی کسی کا دوست نہ ہو تو اس کو اس کے بارے میں کیا تعارف ہوگا؟ دو بندے اکٹھے آتے ہیں، جی یہ کون ہے؟ کہتا ہے جی میں نہیں جانتا. اور اگر وہ یہ کہے کہ جی میرا دوست ہے تو اس کو کہتے ہیں پھر تعارف کروائیں، کہاں سے ہیں، نام کیا ہے، فلاں کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ دوستوں کو ہی دوستوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ کس مزاج کا ہے، یہ کس طبیعت کا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ غصے والا ہے، یہ پیار والا ہے، یہ شفقت والا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو حاصل ہونی تھی کہاں سے؟ اللہ والوں سے. کہاں سے؟ اللہ والوں سے. پھر بولیے یہ چیزیں حاصل ہونی تھی کہاں سے؟ اللہ والوں سے. ہم نے اللہ والوں سے جا کر یہ چیزیں حاصل کرنے کی بجائے ہم نے اپنے دنیا کے مسئلے ان کے سامنے جا کے رکھ دیے، اور جی پھونک مار دیں، اور جی دم کر دیں، اور جی دھاگے پڑھ دیں، اور جی تعویذ لکھ دیں. بس یہ مسئلہ ہے. اپنے رب کے بارے میں نہیں ہم جانتے کہ ہمارا رب کون ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ اس کی رحمتوں سے کیسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ جاننے کے لیے ہم لوگ نے اپنے دلوں سے بات ہی نکال دی ہے. ہم اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. چنانچہ جو بندہ ہمیں یہ بتائے کہ یہ وظیفہ کرنے سے اس دفعہ تمہاری فصل بہت اچھی ہوگی، ہم اس کے دروازے کے چکر کاٹنے کے لیے تیار ہیں. جو بندہ ہمیں یہ بتائے کہ یہ وظیفہ کرنے سے تمہاری من پسند کا رشتہ تمہیں مل جائے گا، ہم اس کے قصیدے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. جو بندہ یہ چاہے کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو تمہارا جی چاہے گا بس وہ ہو جائے گا، واہ واہ کیا بات ہے، ہم تو اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے. اور جو بندہ ہمیں یہ بتائے کہ آؤ تمہیں ایسا راستہ بتائیں تمہیں اللہ مل جائے گا، کہتے ٹھیک ہے وہ تو مل ہی جائے گا. ہم نے اللہ کو کرنا بھی کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں تو چیز چاہیے، ہمیں تو زمین چاہیے، ہمیں تو کاروبار چاہیے، ہمیں تو بیوی چاہیے، ہمیں تو بچے چاہیے. ہم نے اللہ کو کیا کرنا ہے؟ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت جس بندے کو مل جائے، جسے اللہ مل جائے، اس کو دنیا کی تمام دولتیں اس کے قدموں میں جمع ہو جاتی ہیں. چنانچہ جس بندے کو اللہ کا تعلق مل جائے، ہمارے مشائخ نے فرمایا اللہ اس کو چند انعام دیتے ہیں. چونکہ آپ لوگ بہت شدید گرمی میں ہیں، دل بھی نہیں چاہ رہا کہ میں زیادہ تفصیل سے بات کروں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تشریف لانا قبول فرمائے. مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ جو تشریف لائے تو آپ کے ایک ایک قطرے کے گرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں. اس کا اندازہ آپ کو قیامت کے دن ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تھوڑی سی قربانی کی، اللہ رب العزت اس کا کیا بھاؤ لگاتے ہیں. پہلا انعام، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے، پہلا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عزت دیتے ہیں. اور اس عزت کے ملنے کے لیے خاندان، عہدہ، منصب، مال، پیسہ، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ جتنے اولیاء کرام دنیا میں گزرے ہیں،
آپ دیکھیں اللہ نے ان کو کتنی عزت عطا فرمائی، کوئی بندہ ان کے خلاف زبان کھول نہیں سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے نا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ کہے گا میری زبان جل جائے اگر میں ایسا کہوں تو. کوئی بندہ یہ دل میں خیال لانا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہتا. واہ میرے اللہ، آپ نے کیا عزت دی ہے. اس بندے سے پوچھو کیا آپ ان کے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، کیا آپ ان کے خاندان کو جانتے ہیں، کیا آپ ان کے جو ہے وہ کسی عہدے اور منصب کو جانتے ہیں؟ جواب ملے گا کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ وہ اللہ والے تھے. اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی. جتنے اللہ کے بندے جن کا تعلق اللہ سے جڑا اللہ رب العزت ان کو عزت عطا فرماتے ہیں. آج دیکھیں ہر بندے کو مشہور ہونے کا کتنی فکر ہے، اپنی سیلفیاں بنا بنا کے جو ہے وہ چڑھاتا رہتا ہے، اور خود نہ بنا سکے تو دوسرے کی منت کر کے اس کو کہتا ہے تو میری سیلفی بنا دے ذرا. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری ویڈیو بنا لو، میں نعت پڑھ رہا ہوں تو میری ویڈیو بنا لو، میں جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں تو میری ویڈیو بنا لو. ارے یہ بنا کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے، تو مشہور ہونا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے. شہرت اگر یوں ہی ملتی ہے، شہرت اگر یوں ہی ملتی ہے تو حضرت رابعہ بصریہ گھر کی چار دیواری میں رہنے والی اس پاکیزہ خاتون کے چرچے پوری دنیا میں کیسے ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ تو اپنے آپ کو اس کی رضا کے لیے گمنام بنا، تیرے چرچے اللہ خود کر دے گا. اللہ تیرے چرچے پوری دنیا میں خود کر دیں گے. اور یہاں ایک نقطے کی بات ہے، فرمایا جو آدمی مشہور ہونے کے لیے کوشش کرے گا وہ فتنوں میں، وہ پریشانیوں میں، وہ مسائل میں ایسا الجھے گا کہ وہاں سے نکل نہیں پائے گا. آج لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنی تصویریں جو ہیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں. ارے نادان، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کسی تیرے دشمن، تیرے کسی مخالف کے پاس جب یہ تیری تصویر جائے گی تو تیری تصویر اس کے پاس موجود ہے، لہذا تیری تصویر پر وہ جو چاہے برا عمل کر دے، تو تڑپتے رہنا. یہ جادو کا اور فلاں کا جو عمل ہے تصویر کے اوپر کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بندے کی تباہی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ چھپے ہوئے ہیں تو آپ گویا حفاظت میں ایسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اپنی حفاظت کے لیے بندہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. جو آدمی جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ باہر کرے گا وہ اتنا غیر محفوظ ہو جائے گا. چنانچہ کتنے واقعات ہیں بچوں کے، بچیوں کے واقعات. کسی کی بہن بیٹی کی تصویر لے لیتے ہیں، اب اس کے لیے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. تیری تصویر میرے پاس، اب میں جو چاہوں تیرے ساتھ کروں، ورنہ میری یہ بات مان. تو مشہور ہونے کے لیے ہم تصویریں بناتے پھرتے ہیں. کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو ہم تصویر بنا لیتے ہیں. کہاں وہ ہمارے بڑے جو کسی کو لاکھوں روپے بھی دیتے تھے تو اس کو کہا کرتے تھے میرا نہ بتانا کسی کو کہ میں نے تو صرف جس کے لیے دیا اس کو پتہ ہے، میں کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. تو یاد رکھیں جو بندہ اللہ سے تعلق بناتا ہے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اگلا حصہ سنیے ذرا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. نام بڑا مشہور تھا، جب ذلیل ہوا کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا.
اور مشہور ہو جاؤ. لیکن جسے اللہ مشہور کرتا ہے پھر اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا ہے، پھر اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. پھر اس کو اللہ عزتوں کے ساتھ مشہور کرتا ہے، پھر اللہ اس کو شان اور شوکت کے ساتھ مشہور کرتا ہے. اللہ رب العزت اپنے ساتھ تعلق جوڑنے والے کو پہلا انعام کیا عطا فرماتے ہیں؟ عزت عطا فرماتے ہیں. کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ عزت عطا فرماتے ہیں. ذرا میری طرف دیکھیے، ہم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے دروازے پہ اور یوں ہاتھ پھیلا دے، جھولی پھیلا دے اور کہے بھائی میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ دے دو، کیا خیال ہے؟ عزت ہو جائے گی؟ یہ کتنا ذلت والا معاملہ ہو گیا. بھائی اس نے کو گالی دی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، کوئی حرام خوری کی ہے، کیا کیا ہے اس نے؟ کیوں اس کو گھٹیا نظر سے دیکھ رہے ہو؟ سوائے اس کے کہ اس نے اپنی پریشانی بیان کی ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں کہا. تو معلوم ہوا مخلوق سے صرف اتنا سا تعلق بنانے پر کہ اپنی پریشانی اور اپنا غم بتا کے ان سے مدد کا سوال کیا، اسی سے ہی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. آپ یہ کام چھوڑیے، آپ اللہ کے دربار میں جائیں اور یا اللہ میں بہت بھوکا ہوں، یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، یا اللہ میں دکھوں میں غموں میں مرا پڑا ہوں، یا اللہ تو میری مدد کر. ایمانداری سے بتائیں کہ عزت ملے گی نہیں؟ کمال ہے بھائی، اس کا تو اللہ سے بڑا تعلق، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. دیکھو کیسی اس کی اللہ سے لو لگی ہوئی ہے. ابھی تو صرف اس نے اتنا سا تعلق جوڑا ہے کہ اللہ کا دربار کا بھکاری بنا ہے. اللہ نے اس کی عزتوں کو بڑھا دیا، فرمایا تو میرا بھکاری بن، میں تجھے اپنا ولی بناؤں گا، میں تجھے اپنا ولی بناؤں گا. اس لیے کہ جس کے پاس جو ہے وہ چاولوں کی دیگیں پکی ہوئی ہیں تو میاں جب آپ اس کے پاس جائیں گے وہی پیش کرے گا. اگر دوست کے پاس آموں کے باغ تیار ہیں آپ جائیں تو وہی پیش کرے گا. جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی اپنے پاس آنے والوں کو دیتا ہے. میرے اللہ کے پاس عزتیں ہی عزتیں ہیں. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ عزتوں کے تاج اس کو بھی پہنا دیتا ہے. عزتیں اس کے گھر میں، عزتیں اس کے بازار میں، عزتیں اس کی اپنی، عزتیں اس کی نسل کی. جو کوئی بتاتا ہے میرا تعلق فلاں سے ہے لوگ اسی وقت اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سے تعلق بنانے والا بندہ اس کے لیے عزتیں ہی عزتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے لیے یہی فخر کافی ہے، میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. تو میرے عزیزوں، ہمارے لیے یہ کوئی چھوٹا سا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر ہم اللہ کے بندے بن کے تو دیکھیں. آوارہ لڑکوں کو کبھی عزت ملی ہے؟ وہ نسبت کرتا ہے، وہ جی فلان جو بندہ ہے، فلان جو چودھری صاحب ہیں، فلان جو خان صاحب ہیں، فلان جو ملک صاحب ہیں، وہ جی میں ان کا بیٹا ہوں. تو لوگ باپ کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، باپ کی وجہ سے عزت ملتی ہے، بڑوں کی وجہ سے عزت ملتی ہے، کیونکہ باپ سے اس بچے کی نسبت ہے. اگر باپ عزت والا ہے، بیٹا عزت والا ہے، میرا رب عزت والا ہے، بندہ بھی عزت والا ہے. اور جس بندے نے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے وہ بندہ کچھ نہ کرے تعلق توڑتے ہی وہ ذلیل ہو جاتا ہے. کتنا ذلیل ہوتا ہے، اللہ اس کو انسانوں میں شامل نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں یہ بندر ہیں، یہ خنزیر ہیں، یہ سور ہیں. اور حتیٰ کہ اللہ نے بعض لوگوں کو گدھا کہا اور ایک جگہ پر اللہ نے ایک بندے کو کتا کہا. فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، یہ کتے کی طرح ہے. اللہ رب العزت کتا کہہ رہے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا یہ جانور ہیں، فرمایا جانوروں جیسے ہیں. یہاں بس نہیں کی، فرمایا نہیں جانوروں جیسے نہیں ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ یہ کتے سے بھی بدتر، یہ سور سے بھی بدتر، یہ خنزیر سے بھی بدتر. فرمایا ہاں ان کو اپنے مالک کی پہچان جو نہیں ہے، ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ میں ان کا پالنے والا ہوں. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے تعلق بنانے والے بندے کو دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دکان کا محتاج نہیں بناتے، اللہ اس کو زمین کا محتاج نہیں بناتے، اللہ اس کو ملازمتوں نوکریوں کے محتاج نہیں بناتے. آج 10 سال 15 سال پڑھ کے آخر میں آ کے کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دعا کریں میرے بیٹے کو نوکری مل جائے. ارے نوکری بنانا تھا تو بس شروع میں نوکر بنا دیتے.
یہ اس کا پڑھا لکھا کس کام آیا؟ پھر وہی نوکری بنا. تو بھائی افسر بننا، مالک بننا عزت ہے یا نوکر بننا عزت ہے؟ یہ عزت ہے کہ آپ کسی فیکٹری میں ملازم لگے ہوئے ہوں، یا یہ عزت ہے کہ فیکٹری کے آپ مالک ہوں؟ بولیے بھائی، فیکٹری کے مالک ہونا عزت ہے یا ملازم ہونا عزت ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم نے مالک سے تعلق توڑا تو اب نوکر بننے کے چکر میں ہیں. اور اگر ہم مالک سے تعلق جوڑ لیتے تو اللہ ہمیں اتنا دیتے کہ فیکٹریاں ہماری اپنی ہوتی. نہ 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 نہ، فیکٹریوں والے آ کے اپنی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، اللہ والے مدام چلتے ہیں. یوں چلتی ہے دنیا ان کے پیچھے جیسے غلام چلتے ہیں. جو بندہ اللہ سے تعلق بنا لے، بڑے بڑے وڈیروں کو، بڑے بڑے نوابوں کو، بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو، بڑے بڑے کارخانوں والوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آ کے ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک دوست نے واقعہ سنایا. کہا نواب صادق صاحب ان کے مرید تھے، تو کسی نے جو ہے وہ نواب صادق کے بارے میں جا کے حضرت خواجہ صاحب سے شکایت کر دی کہ حضرت اس طرح میرے ساتھ جو ہے وہ نواب صاحب کا یہ معاملہ، اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ناانصافی کا معاملہ کیا ہے، آپ میری سفارش کر دیں. خواجہ صاحب نے پرچی لی اور اس پہ لکھا، فرمایا زیر بن کس کو لکھ رہے؟ نواب صادق خان. زیر بن زبر نہ بن متا پیش آوی، زیر بن زبر نہ بن متا پیش آوی، یعنی جھک کے رہے، عاجزی سے رہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کر، ان کے اوپر مسلط نہ ہو. کہیں خدا کی طرف سے کوئی تیرے اوپر بلا جو ہے وہ تیرے اوپر پیش آ جائے، کوئی مصیبت تیرے اوپر آ پڑے، اللہ سے ڈر. بس یہ دو جملے کہے، زیر بن زبر نہ بن متا پیش آوی. اس کو پرچی دی اور کہا جاؤ جا کے نواب صاحب کو دے دو. اس نے جا کے نواب صاحب کو وہ جا کے پرچی پکڑائی. کتابوں میں لکھا ہے، وہ صاحب بتانے لگے، کہتے ہیں نواب صاحب وہاں سے پیدل چلتے ہوئے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور رو رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے. حضرت میرے لیے مجھے جو ہے وہ معاف کر دے، میرے لیے کوئی ایسا جملہ نہ کہیں، کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو میری تباہی اور بربادی ہو جائے گی. کہنے کو نواب ہے لیکن ادھر کا وہ غلام ہے. دیکھا، اللہ سے تعلق بنانے والے کو عزت ملتی ہے، اور ہم اللہ کے گھر جانے کو تیار نہیں ہیں. ہم اللہ کے گھر جانے کو تیار نہیں ہیں. آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں جانے کی اجازت مل جائے، یہ عزت ہے؟ یا آپ کو کوئی ادھر منہ ہی نہ کرنے دے، یہ عزت ہے؟ یقیناً وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کو جانے آنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، آپ کی بڑی اتھارٹی ہے. لوگ اسی بات سے گھبرا جائیں گے کہ میاں یہ اس کا تو بڑا آنا جانا ہے، اس کو نہ کچھ کہیں ورنہ مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. اگر اس وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے، صبح وزیر اعظم ہے، شام کو اسیر اعظم ہے، شام کو بیچارہ جیل میں بند پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھر میں آنے جانے سے تجھے اتنی عزت مل گئی ہے کہ لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں. اس احکم الحاکمین کے دربار میں تجھے آنے جانے کی اجازت مل جائے، پوری مخلوق تجھ سے ڈر جائے گی. آج جن ہم سے نہیں نہ ڈرتے، جنہوں نے ہمارا جینا جو ہے وہ حرام کیا ہوا، پریشان کیا ہوا، ہماری بیٹیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو اور ہمارے گھروں کے اندر مسئلے اور پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے کہ ہمارا اس مالک سے تعلق جو نہیں ہے، ہم ہوئے جو لاوار سے، ہم ہوئے جو لاوار سے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ اس کو دوسرا انعام کیا عطا فرماتے ہیں؟ بغیر کسی سبب کے اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بھائی جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت اللہ رب العزت نے ہماری روزی کے لیے جو سلسلہ بنایا تھا، ہم دکانداری کرتے تھے، ہم کون سا کاروبار کرتے تھے؟ کیا ہمیں روٹین میں پوری خوراک مسلسل ملتی نہیں رہی؟ ایک دن بھی ناغا ہوا ہے؟
کوئی جو ہے وہ گرمی کا، کوئی سردی کا، کسی قسم کی جو ہے وہ گھٹن کا، کوئی تکلیف کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہے؟ نہیں پیش آیا۔ اس پروردگار نے اگر وہاں اس بند جگہ پر ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے تو اتنی کھلی دھرتی پر لا کے وہ ہمیں کیسے لاوارثہ چھوڑ دے گا؟ وہ کیسے لاوارثہ چھوڑ دے گا؟ ایک بزرگ کا واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا، تو چلتے چلتے ہمارے پاس زاد راہ ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ ہم نے آپس میں بات کی کہ بھائی اب کیا کریں، اب تو جو ہے وہ جینے کے لیے کچھ کھانے پینے کا نظام ہی نہیں ہے، اب سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے مانگیں دائیں بائیں کسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا دونوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جو کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس نے مسلمان سے کہا، اس بزرگ سے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہ دل میں اس کو کھٹکا تھا، پتہ نہیں میری تو دعا پوری ہوگی یا نہیں، یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کا اللہ سے بڑا تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا میں اس کو دعا کے لیے کہتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ آپ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کا کوئی انتظام فرما دے۔ وہ مسلمان جو ہے انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت جو ہے وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے نبی پر ایمان لایا ہوں اور میں آپ کے دین کو مانتا ہوں، اور اللہ یہ کافر ہے، مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کرنا اور مجھے رزق دے دے، تاکہ ایسا نہ ہو یہ مذاق اڑائے کہ تمہارا اللہ سے کیا تعلق ہے، تمہیں ملتا تو کچھ نہیں ہے، وہ مشکل میں خدا تمہاری مدد تو کرتا نہیں ہے، تم جو اس کی پوجا کرنے میں عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو، اللہ مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کرنا، مہربانی فرما مجھے کھانا عطا فرما۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، دل کو تسلی ہوئی کہ کہیں سے کوئی انتظام ہو جائے گا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے، تھوڑی دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک تھال اس میں کھانا لیے ہوئے وہ پہنچ گیا کہ جی یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یہ کھانا کھا لیں۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کھانے کو مل گیا۔ اب دوسرے دن جو ہے اس کافر کی باری تھی، تو مسلمان جو تھے انہوں نے کہا کہ چلو بھئی آج تم مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اب یہ چلا گیا، اس نے جا کے جیسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا، دعا مانگی، جو بھی عبادت کرنے کا اس کا طریقہ تھا کر کے جو واپس آیا تو ابھی بیٹھا ہی تھا تو کیا دیکھا کہ کل ایک جو ہے وہ ڈش آئی تھی، ایک تھال آیا تھا، آج کھانے کے 2 تھال آئے ہیں۔ تو وہ جو مسلمان تھے وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ تو میری بڑی ہتک ہو گئی، رسوائی ہو گئی کہ میں مسلمان بنا پھرتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ 1 تھال ملا، اور یہ کافر غیر مسلم اور اس کو میں ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں، اور اس نے دعا مانگی اس کو 2 تھال مل گئی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ آیا اور اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ تھی، خوش تھا، تو کہنے لگا مجھے اس نے دیکھا تو کہنے لگا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے میں نے اس کو سیدھی بات بتا دی کہ میں تو تمہیں کافر سمجھتا ہوں اور میں نے کل اللہ سے دعا مانگی تو اس طرح سے جو ہے وہ 1 تھال ملا، آج تم نے مانگی ہے تو تمہیں 2 مل گئے۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں تجھے 2 خوشخبریاں سناتا ہوں۔ اس نے کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہنے لگا پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے، اس کے طفیل میں میری دعا قبول کر اور مجھے کھانا عطا فرما۔ تو تجھے مبارک ہو کہ تو اللہ کا پیارا بندہ ہے، تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب میں نے تیری برکت سے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے 2 تھال دے دیے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ مجھے یقین آ گیا کہ تم حق پر ہو، لہٰذا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ واہ میرے اللہ، آپ اپنے ساتھ تعلق جوڑنے والے کو کیا عزت عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کا جب اللہ سے تعلق تھا تو سارے مسئلے حل ہوتے تھے۔ آج ہم نے اپنے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ MNA کے ساتھ ہے، MPA کے ساتھ ہے، تھانے دار کے ساتھ ہے، وڈیرے کے ساتھ ہے، فلانے کے ساتھ ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو ایک اللہ سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، جو بندہ اللہ سے تعلق بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے ضرور حل فرماتا ہے۔ اور تیسرا انعام صرف مختصر طور پر اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق بناتا ہے اللہ اس بندے کو کبھی لاوارثہ نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، جو بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کو
لوارسا نہیں چھوڑتا ہے. یہ بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اگر صرف اسی بات کو میں بیان کرنے بیٹھتا تو شاید گھنٹہ ڈیڑھ اسی پہ لگ جاتا. لیکن ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جس کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ اس کو تنہا لاوارسا نہیں چھوڑتے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ اس کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ بدلہ اللہ خود لیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، صبح سویرے کے وقت بارش ہوئی تھی، تو وہ نماز پڑھ کے جو ہے وہ نکلے، باہر جا رہے تھے. تو تھوڑا اس وقت اندھیرا، بڑھاپے میں انسان کو ذرا اندازہ بھی نہیں ہوتا، بینائی بھی کچھ کمزور ہوتی ہے. تو غلطی سے انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ پاؤں رکھا، یہ سمجھ کے شاید خشک جگہ ہے، لیکن وہ تو کیچڑ والی جگہ تھی. جیسے ہی پاؤں رکھا تو وہاں سے کیچڑ جو ہے وہ اچھلا، سامنے ایک نو بیاہ جوڑا آ رہا تھا، تو وہ پانی اچھلا اور جا کے اس کی نئی نویلی دلہن کے کپڑوں پہ پڑ گیا. اب اس وقت بندے کو اتنی محبت کے جذبے ہوتے ہیں کہ اندھا ہو جاتا ہے، ماں کو ماں ہی نہیں سمجھتا. اس کے آنے سے پہلے امی امی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے لیے رشتہ ڈھونڈو اور میرے لیے ایسا کرو. وہ آئی تو بس ماں ماں ہی نہ رہی. تو اب انسان کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ جیسے ہی اس کے کپڑوں کے اوپر کیچڑ پڑا تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے جو ہے وہ ان بزرگوں کو ایک تھپڑ مارا اور کہا بابا جی اندھے ہیں، نظر نہیں آتا، میری بیوی کے کپڑے آپ نے جو ہے وہ گندے کر دیے ہیں. تو فرمانے لگے بیٹے مجھے پتہ نہیں چلا، میں معافی چاہتا ہوں. اس طرح چپ کر کے ہم جو کئی مرتبہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بندوں کی یہ نشانی نہیں ہے، میرے بندوں کی نشانی نہیں ہے، میرے بندوں کی نشانی یہ ہے اگر ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو سائیڈ مار جاتے ہیں، کنارہ کر جاتے ہیں، سلام کر کے سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ معاملے کو الجھاتے نہیں ہیں. مسلمان کا کام مسلمان سے لڑنا نہیں ہے، مسلمان کا کام مسلمان سے لڑنا نہیں ہے، مسلمان کی لڑائی کافر سے ہوتی ہے. اور ہماری لڑائی بھائی سے ہے، ہماری لڑائی بہن سے ہے، ہماری لڑائی ابا سے ہے، ہماری لڑائی اماں سے ہے، ہماری لڑائی رشتہ داروں سے ہے، ہماری لڑائی پڑوسی سے ہے. دیکھیں ہم بڑے بہادر بنے پھرتے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بدماشیاں دکھاتے رہتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنی جو ہے وہ بہادری دکھاتے رہتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو نے اگر کسی کو بات کی تو میں تیرا حشر کر دوں گا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. اپنی بیویوں کے سامنے ایسی بات کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ انسان کے کمینے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. کمینہ آدمی ماں کے سامنے اچھل اچھل کے دکھائے گا، بہنوں کے سامنے مقابلہ کرے گا، اور اپنے بوڑھے باپ کے سامنے مقابلہ کرے گا، اور جو ہے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ درگزر کر جاتے ہیں. ابھی ہم ایک عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عصر کے بعد، تو بتانے لگے کہ ان کو کسی نے آ کے موٹر سائیکل جو مارا ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کہنے لگے بعد میں مجھے پتا چلا کہ بھئی فلاں بندہ ہے اور اس کو ہم نے کئی مرتبہ منع بھی کیا تھا کہ تم انسانوں کی طرح موٹر سائیکل چلایا کرو، کسی کو نقصان نہ کر دینا. پہلے کئی دفعہ منع بھی کیا، پھر وہی اس نے حرکت کی کہ جو ہے وہ موٹر سائیکل لا کے مارا اور ٹانگ ٹوٹ گئی. فرمانے لگے جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارا محلے دار ہے، ہم نے کہا چلو چھوڑے، ہمارا محلے دار ہے، ہم نے کہا چلے چھوڑے. یہ ہوتی انسانیت. تو چنانچہ اس نے کیا کیا، ان بزرگوں کو تھپڑ مارا اور کہنے لگا بابا جی اندھے ہیں، نظر نہیں آتا. آگے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا. فرمانے لگے بیٹے بس مجھ سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ کہہ کے چپ کر کے چل پڑے. آگے گئے تو ایک حلوائی کی دکان تھی، اللہ کی شان کہ اس نے اللہ سے کوئی منت مانی ہوئی تھی کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیرے نام پہ جو ہے یہ کروں گا کہ مجھے سویرے سویرے جو تیرا نیک بندہ ملے گا نا، میں اس کو دودھ جلیبیاں کھلاؤں گا، جو مجھے تیرا نیک بندہ سویرے سویرے. اب یہ منت مانی ہوئی تھی اس نے. ادھر سے یہ بزرگ جا رہے ہیں، اس کی جو نظر پڑی، اس نے چہرہ دیکھا تو سوچنے لگا یہ تو کوئی اللہ والا ہے، کیوں نہ میں اپنی منت پوری کر لوں کہ میں ان کو دودھ جلیبیاں کھلا دوں. سویرے سویرے جو ہے اس نے دیکھا حضرت کو، جا کے ہاتھ پکڑا اور اپنی دکان میں لے گئے، بٹھا کے کہنے لگے حضرت میں اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہوں، یہ دودھ جلیبیوں کا ہدیہ میری طرف سے قبول فرمائیں. اب وہ بیٹھ گئے، اس کو جو ہے وہ پی لیا. تو کھانا پینے کے بعد جب باہر نکلے تو آسمان کی طرف یوں نظر کی،
اور کہا مالک مرضی ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے، کبھی دودھ جلیبیاں کھلاتا ہے، مالک تیری مرضی ہے۔ بچے نے درد کس کو بتانا ہوتا ہے؟ اماں کو نا۔ بچے نے درد کس کو بتانا ہوتا ہے؟ اماں کو۔ اور بندے نے اپنا درد کس کو بتانا ہے؟ اس لیے کہا کہ اگر کوئی تجھے برا بھلا کہہ لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر کسی کے ساتھ تو نے زیادتی کی اور وہ چپ کر گیا اور اس نے بات اللہ کو بتا، اب تیری خیر نہیں ہے، اب تیری خیر نہیں۔ تو اب جو ہے وہ یہ بات ابھی انہوں نے کہی تھی کہ مالک تیری مرضی ہے کہ جب تو چاہے تو تھپڑ لگوائے، جب چاہے تو دودھ جلیبیاں کھلائے۔ اتنی بات کہہ کے ہٹے ہی تھے تو کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ اس کے ساتھ چند مرد ہیں، اور وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ عورت اشارے کر کر کے کہہ رہی وہ ہے بابا، وہ ہے بابا۔ انہوں نے آ کے ان بزرگوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے بزرگوں اتنا تو ظلم نہ کرتے۔ میں کیا ہوا؟ اور جی آپ نے بد دعا کی، وہ بندہ جو ہے وہ گھر جا رہا تھا، سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا تو وہ مر گیا۔ آپ نے ایسی سخت بد دعا کی کہ بندہ مار دیا ہے۔ اللہ والے تو رحم دل ہوتے ہیں، آپ کو ساتھ اس نے زیادتی کر ہی لی تھی تو آپ کوئی جو ہے وہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھتے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں پیارے، میں نے اللہ کی قسم بد دعا نہیں کی ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ اس کو بیوی سے پیار تھا، اس کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، اور مجھ سے میرے رب کو پیار ہے، جب مجھے تھپڑ پڑا اللہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ نے اس کی گردن مروڑ دی ہے۔ تو جو اللہ سے تعلق بنائے اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ عزتیں۔ کیا دیتے ہیں؟ عزتیں۔ جو اللہ سے تعلق بنائے اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ بغیر کسی سبب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ سے جو تعلق بنائے اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، کبھی لاوارثہ نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم ایسے نہ قدرے نکلے کہ اس مالک کو یہ کہنا پڑا۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ ان کو قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، اللہ کی عنایتوں کی، مہربانیوں کی کاش کہ ہم قدر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی سنگت میں، صحبت میں ہمیں وقت لگانا چاہیے، ہمیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو تو پہچان لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے دور رہ کر زندگی گزار کے چلے جائیں، مرنے کے بعد جانا تو رب کے پاس ہے۔ اور جس کے ساتھ ساری زندگی تعلق نہیں بنایا، جس کی طرف منہ نہیں کیا، جس کے گھر جانے کو ہم مصیبت سمجھتے تھے، جب ہم مرنے کے بعد سارے رشتہ دار ہمیں اٹھائیں گے، کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں لٹا کے ہمارے منہ پہ مٹی ڈال کے، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ لے حوالے رب دے یار، وہ حوالے کر کے آ جائیں گے۔ ایک دن ہم نے حوالے ہونا ہے، تو میاں وہ خوش قسمت ہے جو اس زندگی میں اللہ سے تعلق بنا لے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے، جو خالی کاغذ ہوتے ہیں اس کو تو کتاب نہیں کہا جاتا، کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے، سارے پھول گلاب نہ ہوں دے، جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے۔ تو جو دنیا میں اللہ سے تعلق بنائے گا، یاری لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے حساب اس کو عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بے حساب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ حاجی لوگ حج پہ اللہ کو منانے گئے ہوئے نا، حاجی لوگ حج پہ اللہ کو منانے گئے ہوئے ہیں، یقیناً وہ وہاں منتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں،
تو ہم یہاں منتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں یہاں بھی نصیب ہو جائیں گی، اور یہاں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل پورے سال میں کیے جانے نیک اعمال سے اللہ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا آج کے دن کی توبہ، پورا سال ہم توبہ کرتے تو شاید اللہ کو اس توبہ پر اتنا پیار نہ آتا جتنا آج کی توبہ پر اللہ کو پیار آئے گا۔ سارے دوست توبہ کے لیے تیار ہیں بھائی؟ آؤ اپنے رب کو مناتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ سارے دوست جو ہے وہ اس فقیر کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ میں آپ کو وہ کلمات پڑھواؤں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کلمات کو جتنا بھی گنہگار بندہ توبہ کے نیت سے پڑھ لے، اللہ ضرور اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی کافر بندہ، مشرک بندہ توبہ کے نیت سے ان کلمات کو پڑھ لے، اللہ اس کے کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ خطبہ سنیے اور جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب پڑھے، کسی کی زبان خالی نہ رہے، معافی مل جائے گی۔ معافی کی اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، بڑی مبارک راتیں ہیں۔ فرمایا ذی الحجہ کی 10 راتیں، ہر رات شب قدر ہے۔ تو ہم رات کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے توبہ کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ بندے سے معافی مانگے، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، اور اللہ نے جس کو معاف نہیں کرنا ہوتا اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے معافی اس کو نہ ملے، یہ اس کی شان کریمی سے بات دور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ توبہ طائب ہونے کی سعادت عطا فرما دی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے اپنے دل کی لو لگائیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ تمام حضرات اپنے دل کی طرف جھانکیں اور یہ ظاہر کو دیکھنے والی آنکھوں کو بند کریں، مخلوق کو دیکھنے والی آنکھیں بند کر لیں، خالق کا مشاہدہ کرنے والے دل کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کریں۔ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں، وہ انوارات جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئے اور وہ اولیاء کے دلوں سے ہوتے ہوئے ہمارے بزرگوں کے دل سے ہمارے دلوں میں منتقل ہو رہے ہیں، دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، اللہ لاکھوں بار زندگی میں نے توبہ کر کے پھر توڑ دی، پھر توبہ کر کے پھر توڑ دی،
صبح توبہ کرتا تھا شام تک توڑ بیٹھتا تھا، شام کو توبہ کرتا تھا صبح تک توڑ بیٹھتا تھا. ساری زندگی میں نے ایسے ہی جو ہے وہ گزاری ہے. میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بیت بارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی آسان رکھن والا. جتنی دفعہ میں نے توبہ کی ہے تیری طرف منہ کرنے کے بھی قابل نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا تو اتنے بڑے بڑے مجرموں کو بلا بلا کے معاف کر رہا ہے، تو مجھے بھی امید لگی کہ میں بھی تیرے دربار میں آ پہنچا. مجھے امید ہے کہ تو اپنے پیاروں کے صدقے آج مجھے معاف کر دے گا. میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بیت بارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی آسان رکھن والا. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا. جے میں ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں سونیا تیری رحمت دے ول، جے میں ویکھاں سونیا تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. جنہیں وکھا اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا سونیا تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے. عدل کرے تے کم دے جاویں اچیاں شاناں والے، فضل کرے سونیا جے فضل کرے تے بخشے جاویں میں جے وی منہ کالے. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑی مبارک ساعتیں ہیں، بڑی مبارک مجلس ہے، بڑا مبارک وقت ہے، اور زندگی بڑی قیمتی ہے، موقع بڑا غنیمت ہے. اس موقع کو زندگی کا آخری موقع سمجھ کے
کہ شاید زندگی میں دوبارہ مجھے موقع میسر نہ آئے، میں آج اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لوں، میں آج اس کی منتیں کر لوں، اس لیے کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ جا کے ذرا قبر والوں سے پوچھو کچھ چاہیے، وہ کہیں گے بس ایک لمحہ زندگی کا مل جائے کہ میں اپنے رب کو منا لوں، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، مگر ان کو تو ایک لمحہ میسر نہیں آ سکتا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی منت کر کے اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جس نے دنیا میں آج رو لیا، اللہ کی قسم وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی قیامت میں ہنستا رہے گا، اور جو آج اللہ کے سامنے رو کے اس کو منا نہ سکا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رونا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں سے پانی کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو معافی نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستو آج موقع ہے، ایک آنسو کے بدلے پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے کو رب تیار ہے۔ سارے دوست اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے اس کی منت کر لیں، اور معاملہ اس سے بھی آسان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا رونا نہ ہی ہے، رونے جیسا منہ بنا کے اللہ کو دکھا دے، اللہ کو اس پہ بھی ترس آ جاتا ہے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، اللہ ظاہر میں تو بندے ہیں مگر اندر سے بڑے گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما۔ ہم جب گندے ہو جاتے تھے سارا جہان ہمیں دھتکارتا تھا، دھکے دیتا تھا، ہر کوئی کہتا تھا دفع ہو جاؤ بدبو آ رہی ہے، اپنی ماں کے پاس جاؤ صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ اے اللہ ہم سارے جہان سے منہ موڑ کے ماں کے پاس اس امید سے جا رہے ہوتے تھے کہ ہماری گندگی کے باوجود وہ ہمیں دھکا نہیں دے گی، وہ ہمیں دھتکارے گی نہیں، بلکہ وہ ہماری گندگی کو ہم سے دور کر کے ہمیں صاف ستھرا کر کے اپنے سینے سے لگائے گی۔ اللہ آج گناہوں کی گندگیوں میں گندے ہو کر تیرے دربار میں اس امید سے آئے ہیں کہ تو گناہگاروں کو دھکے نہیں دیتا، تو گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ تو گناہگاروں کو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آ جانا میں معاف کر دوں گا۔ اے اللہ گناہگاروں کا مجمع، گرمی تھی موسم جیسا بھی تھا، پسینے بہ رہے تھے، سارے اس جذبے سے اس امید سے یہاں آ کے بیٹھ کے ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ یہ شاید گھر میں یوں بیٹھتے تو ایک منٹ بھی یہاں ایسے نہ بیٹھ پاتے۔ میرے مالک تجھے منانے کے لیے بیٹھے تو ان کو اپنی گرمی میں بھول گئی۔ میرے اللہ اے کریم آقا تجھ سے معافی مانگنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنی گندگیاں صاف کروانے کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں۔ ربا ان مبارک راتوں کا واسطہ ہے، ان مبارک دنوں کا واسطہ ہے جن کی تو نے قرآن میں قسمیں کھا کے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ میرے مالک آپ نے کہا واللیل اذا یسر، اللہ آپ نے ان مبارک ساعتوں کی راتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ربا تو نے جن مقدس راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، ہم ان راتوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہم ان قسموں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ ان مبارک راتوں میں آئے ہوئے گنہگار مجرم جو معافی مانگنے آئے ہیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارا جی تو چاہتا تھا کہ ہم بھی تجھے منانے کے لیے عرفات میں پہنچ جائیں، ہم منانے کے لیے تیرے گھر مکہ میں بیت اللہ میں پہنچ جائیں، مگر میرے مالک وسائل نے ساتھ نہ دیا، ہماری قسمتیں ہمارا ساتھ نہ دیا۔ خوش نصیب وہ جو احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، آپ کو منانے کے لیے آپ کے گھر پہنچ گئے۔ تجھے تیرے ان گھر آئے ہوئے مہمانوں کا واسطہ ہے، تجھے ان تیرے مہمانوں کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ یہ مجمع اپنی نیکیوں کے دعوے لے کے نہیں آیا، یہ اپنے جرموں کا اقرار لے کے آیا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف لے کے آیا ہے۔ اقراری مجرم معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دے۔ ربا تجھے رب ہونے کا واسطہ، کریم تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، رحیم تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، اے جواد تجھے جود و سخا کا واسطہ، اے ستار تجھے تیری ستاری کا واسطہ، اے غفار تجھے تیری غفاری کا واسطہ، اے مہربان تجھے مہربانیوں کا واسطہ۔ اللہ تو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، تو نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون
وطور سینین وہذا البلد الامین. اور آپ نے قسمیں کھا کے کہا بندے میں نے تجھے بڑا پیارا بنایا ہے, میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے, تجھے تیرے اس پیار کا واسطہ ہے معاف کر دے, تجھے تیرے اس پیار کا واسطہ ہے معاف کر دے. تو نے اپنے بندے سے کتنے پیار سے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا, تجھے تیرے اس کریمی کا اور پیار کا واسطہ ہے آئے ہوئے مجرموں کو معاف کر دے, معاف کر دے. ہاتھ جوڑتے ہیں معاف کر دے. ہم نادم اور شرمسار ہو کر تیری سامنے فریاد کرتے ہیں معاف کر دے. میرے مالک کتنے اس مجمع میں ہیں سفید بالوں سے تیری منتیں کر رہے ہیں, تجھے سفید داڑھیوں کا واسطہ, سفید بالوں کا واسطہ. تو کہتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے, اگرچہ ہم نے سفید بالوں سے حیا نہ کی, تو کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے. آج تو ہم سفید بالوں والوں کو معاف کر دے, اور ان سفید بالوں کے صدقے اللہ جوانوں کو معاف کر دے. میرے مالک مہربانی فرما دے, رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ ہم تو سفید بالوں کے ساتھ تیرے سامنے معافی مانگنے آئے, کچھ خوش نصیب ہیں جو اپنی جوانی میں تجھ سے معافی مانگنے آ گئے ہیں, جو اپنی جوانی میں تجھے منانے آ گئے ہیں, اور تجھے جوانی میں منانا توبہ کرنا بڑا پسند ہے. کہا کہ یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے. اے اللہ تو آج جتنے نوجوان اس مجمع میں آئے ہیں تو ان کی جوانیوں کو قبول کر لے اور سب کو معاف کر دے, بوڑھوں کو معاف کر دے. مجمع میں کتنے معصوم بچے ہیں, ان کے ذمے تو گناہ نہیں ہے, وہ بھی مسلسل بیٹھے ہوئے, وہ بھی ہاتھ اٹھا کے تیری سامنے منتیں کرنے میں آمین آمین کی صدائیں لگانے میں لگے ہوئے ہیں. معصوموں کا واسطہ ہے, مہربانی فرما دیجئے, رحمت کی ایک نظر فرما. اللہ ہمیں نہیں پتا, ہم نے زندگی جہنم میں جانے والی گزار لی ہے, یہ جنت میں ہمارا جانے کا کوئی انتظام ہو گیا. یا اللہ ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے ہم نے زندگی جہنمیوں والی گزاری ہے. اللہ معاف کر دے, اور ہمارے لیے آج کی رات جنتی ہونے کا فیصلہ ہونے کی رات بنا دے. آج کی رات ہمیں جنتی ہونے کا فیصلہ کرنے کی رات بنا دے, مہربانی فرما دے, رحمت کر دے. آج کی رات ہماری اپنے ساتھ صلح کی رات بنا دے. اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا, ہماری آپ سے صلح ہو گئی, اللہ یہ ساری گرمی بھول جائے گی, اللہ یہ ساری تکلیف بھول جائے گی. میرے مالک مہربانی کر دے, ہم تیری منت کرتے ہیں, ہم تیری ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے تیرے کملی والے کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے تیرے محبوب والضحیٰ کے مکھڑے والے کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. مہربانی کر دے, جب کوئی پھنستا ہے اپنے جرموں کی وجہ سے تو وہ اپنے بڑوں کا نام لے کے میں فلانے کا پتر ہوں, فلانے کا میں رشتہ دار ہوں, یوں کہہ کے اپنی جان چھڑواتا ہے. اللہ ہم بھی گناہوں کی گندگیوں میں پھنس گئے, اللہ ہم بھی اپنے آقا اور سردار کا نام لے کے اپنی بخشش چاہتے ہیں. اللہ تیرے محبوب کے ہم امتی ہیں, ان کا نام لینے والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم ان سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں. میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے آج ہمیں جہنم سے رہائی دے دے, آج ہمیں اپنے غصے سے رہائی دے دے, آج اپنی ناراضگی سے نجات دے دے. مہربانی فرما دے, آج ہمیں بھی معاف کر دے, ہمارے امی ابو کو بھی معاف کر دے, ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے, ہمارے بہن بھائیوں کو بھی معاف کر دے, ہمارے دوستوں کو بھی معاف کر دے. میرے مالک مہربانی فرما, ہمیں یقین ہے ہمیں معافی مل گئی, ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے, ہم زندگی کی بازی جیت جائیں گے, اور اگر ہمیں معافی نہ ملی ہم برباد ہو جائیں گے. ہمیں برباد ہونے سے بچا لے, ہمیں برباد ہونے سے بچا لے, ہمیں برباد ہونے سے بچا لے. مہربانی فرما دے, یہ مجمع آیا ہے ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے. اللہ تو جانتا ہے تیرے بندوں نے کتنی کوشش کر کے اللہ یہ مجمع اکٹھا کیا ہے, ایک ایک کو فون کیا, ایک ایک کو پیغام دیا, ایک ایک سے کہا میاں آ جانا, میاں آ جانا, دین کی بات ہوگی, اللہ کو منائیں گے. اللہ یہ مجمع محنتوں سے کوشش کر کے اللہ اکٹھا کیا ہے, اللہ اب ان کو خالی نہ
موڑنا، اللہ خالی نہ موڑنا، اللہ خالی نہ موڑنا، اللہ خالی نہ موڑنا، میرے اللہ مہربانی کر دے۔ اللہ یہ مجمع کوئی وڈیرا اپنے ڈیرے پہ بلا لیتا، وہ کسی کو خالی نہ بھیجتا، کھلائے پلائے بغیر وہ کسی کو نہ جانے دیتا۔ اللہ تو سخیوں کا بھی داتا ہے، تیری توفیق سے تیرے بندے آئے ہیں، آج کسی کو خالی نہ موڑنا، کسی کی دعا کو آج رد نہ کرنا۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروض لوگوں کو قرضوں سے خلاصی دے دے، تنگ دستوں کی تنگی دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، بے گھروں کو اپنے گھر دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے۔ اے اللہ جو رشتوں کی جو خواہش مند ہیں ان کو نیک رشتے دے دے، میرے مولا گناہوں سے پاک زندگی دے دے۔ میرے مالک ہم نے تجھ سے اپنے آپ کو دور کر کے ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے قریب کر لے۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں تیرے قریب ہونا نہیں آتا، تجھے تو اپنے قریب کرنا آتا ہے۔ تو ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، اپنی محبت کا قطرہ ہمارے دلوں میں ٹپکا دے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے۔ اللہ آج ایک ایک کی دعا قبول کر، آج ایک ایک کی سن لے، آج ایک ایک کے مسئلے حل کر دے۔ ربا بچہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنی اماں ابا کی طرف جاتا ہے، بندے جب بے کس اور بے کس اپنے رب کے دروازے کی طرف آتے ہیں، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے بندوں کی مانگ اور امید سے بڑھ کر عطا کرنے والے، آج اللہ آج توقع سے بھی زیادہ دے دے، آج امید سے بھی زیادہ دے دے۔ سخیا ہماری مانگ نہ دیکھ، اپنی شان دیکھ، اپنی شان اور اپنی عزت کے بقدر ہمیں عطا فرما، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما۔ ہم جھوٹے سہی، تو سچا ہے، ہم جھوٹے سہی، تیرا نبی تو سچا ہے، ہم جھوٹے سہی، تیرا قرآن تو سچا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ تجھے تیرے سچے کلام کی سچائیوں کا واسطہ ہے، ہماری جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کر لے، مہربانی فرما دے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دے، ہماری زندگی بدل دے۔ ہم کس کھوٹ میں پڑ گئے، ہم کس جو ہے وہ دوری میں پڑ گئے، کس مصیبت میں پڑ گئے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہمیں صحیح فہم عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنا پیار دے دے، اپنے نبی کا پیار دے دے، ہمیں قرآن سے پیار دے دے، ہمیں مسجدوں سے پیار دے دے، ہمیں مدرسوں سے پیار دے دے، ہمیں علماء سے، ہمیں قرآن کے حافظوں سے، قاریوں سے، ہمیں اللہ والوں سے پیار دے دے۔ میرے مالک مہربانی فرما دے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مالک ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے، نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ ہم تیری منتیں کرنے آئے ہیں، ہم تیرے ترلے کرنے آئے ہیں، ہم تیرے سامنے فریادی بن کے آئے ہیں، تو ہمارے اوپر ترس کر لے۔ کسی سخی کے دروازے پہ کوئی بھکاری آئے، وہ سخی نہیں دیکھتا یہ تہجد پڑھتا ہے یا نہیں، یہ نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں، یہ فلاں عمل کرتا ہے یا نہیں، وہ سخی تو اتنا دیکھتا ہے میں سخی ہوں، یہ بھکاری بن کے آیا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ خیرات دینا میرا حق بنتا ہے۔ مالک آج تو بھی ہماری نمازیں نہ دیکھنا، تو ہمارے عملوں کو نہ دیکھنا، تو ہماری زندگیوں کو نہ دیکھنا کہ ہم کیسی زندگی گزار کے آئے ہوئے ہیں، بس اتنا دیکھنا کہ یہ میرے در کے بھکاری بن کے آئے ہیں اور تجھ سے تیری رضا کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا پیار مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں، تجھ سے تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں، تجھ سے تیرے نبی کی اطاعت مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا دین مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رحمتیں اور برکتیں مانگتے ہیں، تیری نعمتیں مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جی چاہتا ہے بہت کچھ مانگیں، سب کچھ مانگیں، مگر میرے مالک آپ جانتے ہیں آپ کے بندے تکلیف میں ہیں، اللہ مشقت میں ہیں، اللہ ترس کر لیجئے، بن مانگے ہی سب کچھ دے دیجئے، سب کچھ دے دیجئے، دنیا بھی بنا دیجئے
اور آخرت بھی بنا دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، تمام اہل علاقہ کو اس کی طرف متوجہ فرما اور یہاں کے انوار و برکات گھر گھر میں عطا فرما۔ اے اللہ اس کے معاونین کا تو معاون بن جا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں کو اللہ اپنی محبتیں عطا فرما، اور اس کو مدرسے کو چلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے والوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔